ایران کے معروف پاپ گلوکار کو توہین رسالت پر گزشتہ برس ترکیہ سے بلا کر گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے پر پاپ گلوکار امیر حسین المعروف ٹیٹالو کو سزائے موت سنا دی۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایران کے معروف پاپ گلوکار توہین رسالت پر گزشتہ برس ترکیہ سے بلا کر گرفتار کیا تھا۔ گلوکار کو توہین مذہب پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم یہ مقدمات دوبارہ کھولا گیا اور اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی ثابت ہوئی۔ پر عدالت نے پروسیکیوٹر کی پچھلی 5 سال قید پر اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی توہین کرنے پر 37 سالہ گلوکار کو موت کی سزا سنائی۔ یاد رہے کہ گلوکار امیر حسین 2018 سے استنبول میں مقیم تھے اور توہین مذہب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایران کی درخواست پر ترک پولیس نے گرفتار کر دیا تھا۔ دسمبر 2023 میں ایران کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سے قبل جسم فروشی کو فروغ دینے، اسلامی جمہوریہ کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے اور فحش مواد شائع کرنے کے الزام میں بھی گلوکار کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو ویورز، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ ایران کے اندر یہ ایک گلوکار تھا جو کہ جسم فروشی کو پروموٹ کرتا تھا، جو کہ نازیبا حرکات کو پروموٹ کرتا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے اس کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن یہ بندہ ترکی کے اندر بھاگ کے چلا گیا تھا، ایران کا بندہ تھا، ترکی میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس نے پناہ لی ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ایرانی گورنمنٹ نے ترکی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ بندہ اس کو ہمارے پاس آپ بھیج دو۔ اس بندے کو واپس یہاں پہ لایا گیا، دوبارہ سے اس پہ کیس کھولا گیا۔ پہلے اس پہ 5 سال قید کی سزا تھی، اس کے بعد اس کو پھر سزائے موت کا حکم دے دیا گیا۔ 37 سالہ یہ گلوکار تھا۔ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں اہل تشیع کمیونٹی کی، جہاں بھی اہل تشیع کا ذکر آتے ہیں ہم سنی تھوڑا سا ان کو نیگیٹو لیتے ہیں، خاص طور پہ پارا چنار کے اندر اس ٹائم پہ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کا دشمن ہوا پڑا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اہل تشیع ملک نے ایک مثال قائم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائے، وہاں پہ جا کے اس کو سزا ہوگی، وہاں سے پکڑ کے اس کو لایا جائے گا۔ ایران جو کہ اہل تشیع کمیونٹی کا ملک ہے، انہوں نے ترکی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور اس بندے کو انہوں نے وہاں سے لے آئے تھرو انٹرپول۔ تو ویورز، یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ بات بولیں کہ اہل تشیع کمیونٹی ہے، بہت زیادہ ان کو نیگیٹو بہت سی چیزوں میں سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ جب نبی کا مسئلہ آتا ہے یا حضرت عمر کا مسئلہ آتا ہے تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بات بولوں گا کہ وہ تو اہل تشیع کمیونٹی تھی، جہاں پہ سنی یہ الزامات لگاتے ہیں اہل تشیع کے اوپر کہ اہل تشیع کمیونٹی ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے، تو سراصل یہ زیادتی کی بات ہے۔ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، وہ ہمارے اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ لڑائی کیوں ہے؟ تو اس گلوکار کو انہوں نے گرفتار کر کے اس کو سزائے موت دے کے ایران نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، چاہے اس کا مسلک کوئی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، اس کو سزا دی جائے گی۔ 5 سال کی سزا اس بندے کو ملی، لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ کیس دوبارہ کھولا گیا، اس کے بعد دوبارہ کمپلین ہوئی، دوبارہ پھر اس کے اوپر سنوائی ہوئی، دوبارہ یہ کیس چلا اور اس کے بعد پھر سزا ہوئی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، لیکن ابھی جا کے اس چیز پہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بندے کو سزائے موت دی جائے۔ تو اب اس بندے کو سزائے موت دی جائے گی۔ ایران گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ قابل دید ہے، انہوں نے بہت اچھی چیز اور بڑی پازیٹیو ایک چیز لے کے آئے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اہل تشیع ہیں وہ یہاں پہ گھستے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا پھر اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ خاص طور پہ پارا چنار کو اگر دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کو سراسر غلط ثابت کیا ہے۔ ایران وہ جو امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، ایران جو اس ٹائم پہ اکیلا کھڑا ہے، ایران جو اس ٹائم پہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود بڑی اچھی اس کی کمیونٹی چل رہی ہے، اس کا GDP بہت ہائی چل رہا ہے، ایران تمام مسائل کو فیس کر رہے ہیں، وہ امریکہ سے کٹ آف ہے بالکل بھی، بلکہ پوری دنیا سے اس ٹائم پہ کٹ آف ہے۔ ایران جو کہ سستا تیل پروڈیوس کر رہا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ تیل بیچتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ جس ملک کے ساتھ چاہے وہ ٹریڈنگ کرتا ہے، حالانکہ اس پہ ٹھیک ٹھاک پابندیاں لگی ہوئی ہے۔ ایران یہ ساری مسائل کے باوجود آج ایران نے مثال قائم کی ہے، ان شیعوں نے، اس اہل تشیع کمیونٹی نے مثال قائم کی ہے، سچے مسلمان ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہو، وہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس بندے کو سزا ملے گی۔ ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے، یہ نعرہ سنی ہمیشہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ دیوبندی ہمیشہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ بریلوی ہمیشہ لگاتے ہیں، اور جب اہل تشیع کی بار آتی ہے تو ہم اہل تشیع کو رگڑ دیتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ اہل تشیع کمیونٹی نے اس چیز کی مثال قائم کی ہے، دوسرے ملک سے بندہ بلوایا اور لا کے اس کو اپنے ملک کے اندر سزا دی ہے۔ اس چیز سے بالاتر ہو کے
یہ شیعہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، اس کا یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گا اہل تشیع کمیونٹی کو، پورے ایران کو، اور خاص طور پہ ان پاکستانیوں کو جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، زیارات کرتے ہیں، کہ ایران نے اس چیز کا سٹیپ لیا۔ پاکستان کے اندر ابھی تک آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن آتا ہے، لیکن جب پاکستان سے باہر واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں یہ کہ ایک بندہ پاکستان میں کچھ بھی کر لے، لیکن جب وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ایران نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اگر آپ نبی کی شان میں گستاخی کرے ہوئے تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، آپ کو اس بات کی سزا ملے گی۔ ایران نے ڈنگے کی چوٹ پہ اس کو سزا دی ہے، حالانکہ بہت زیادہ مخالفین اس چیز کے اگینسٹ تھے کہ دوسرے ملک سے آپ بندے کو لاؤ، اس پہ پھر کیس چلاؤ اور اس کو پھر آپ سزا دو۔ جہاں پہ امریکہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، جہاں پہ اس ٹائم پہ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ فرانس کے اندر خاکے شائع کیے گئے، ہم لوگ یہاں سے آواز اٹھاتے رہے، لیکن کہیں پہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، کہیں پہ ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ یہ وہ مسلمان، جہاں نبی کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کسی چیز کی پھر پرواہ نہیں کرتا۔ ناموس رسالت پہ ہر بندہ جان دیتا ہے، ہر مسلمان ناموس رسالت پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، اور جہاں پہ بھی مذہب کا معاملہ آتا ہے، خاص طور پہ ہمارے نبی کا معاملہ آتا ہے، تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے۔ مسلمان جو ہے کوئی بھی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے گا، مسلمان اس چیز پہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، وہاں مرانے کو مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں یہ بات جا کے بولی تھی کہ ہمارے نبی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے ہرٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ، ہمارے دل دکھتے ہیں، مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ مہربانی کریں اور آپ جا کے پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ آپ نے ہمارے نبی پہ کوئی بات نہیں کرنی، ہمارے مذہب پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو، ہر بندے کو چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ ہر مذہب کی رسپیکٹ کریں، آپ ہر مذہب کا احترام کریں۔ خاص طور پہ ہندو جو گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے جو بھی ہندوستان میں کہ آپ گائے کا گوشت کھانا ہے آپ کھاؤ، آپ چھپ کے کھاؤ، ان کے سامنے نہ کھاؤ، آپ بکرا کھا لو۔ دیکھیں جس طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی بات کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح وہ لوگ اپنی جو گائے ہے، گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، گائے کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم مسلمان ہارٹ ہوتے ہیں، اس طرح ہندو بھی ہارٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ بھی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، ہم اینڈ تک جائیں گے۔ یہ جو سنگر جو فحاشی کو پروموٹ کر رہا تھا، اس کو لگتا تھا کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے گا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ سکون کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں رہ جائے گا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوا۔ ہمارے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اللہ خود اس کو اس بات کی سزا دے گا۔ جس طرح اللہ نے قرآن کا کہا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اللہ نے قرآن کو بچوں کے دلوں میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری پوری دنیا کے اندر حافظ قرآن ہے، اگر قرآن کے اندر آپ کوئی چینجز کر دو کوئی بندہ بھی اس کو چینجز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آ گیا۔ اسی طرح یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے خود اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت خود کروں گا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے خلاف کوئی بندہ بھی بات کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ آپ لاس اینجلس میں دیکھ لو، وہ جو بندہ جس نے بولا تھا کہ بھائی آپ جاؤ فلسطین کے اوپر بمباری کرو، ان لوگوں کو مارو، جب اس کا اپنا گھر جل رہا تھا وہ بندہ رو رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے معاملے میں جس بندے نے فرانس کے اندر گستاخی کی تھی وہ بندہ آگ سے جل گیا تھا، اس بندے کو آگ لگی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی بھی بات کرے گا ان کے خلاف، اللہ اس کو ایسے اسباب پیدا کرے گا، اس کو خود بخود سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھ لیں ماضی کے اندر بھی، چاہے پاکستان ہو پاکستان سے باہر ہو، جس نے بھی ناموس رسالت کی کوشش کی ہے وہ بندہ ذلیل ہوا ہے۔ کچھ کو لوگوں نے مارا ہے، کچھ خود اپنی موت مارا ہے، کوئی جل گیا ہے، اس کی موت کرنٹ سے واقع ہوئی ہے۔ اس قسم کی بے تحاشا مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ویورز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے پہنچ جائے، اور سب کو یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ناموس رسالت پہ بات کرے گا ہم مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔